اور دوسری بات یہ کہ اگر مایوس ہوں ہم، کسی وقت ہم پہ مایوسی طاری ہو جائے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں چوٹ لگے، دکھی ہوں، آگے اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تو اس صورت میں یہ خوشخبریاں ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور بہتر ہے، تو حوصلے سے کام لو، چند دن کی تکلیف ہے، انشاءاللہ آنے والا دور بہتر آ رہا ہے۔ یہی خوشخبریاں ہمیں علامہ اقبال کی زبان سے دی گئی تھی، جس کو ہم نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، ان کی وہ نظم طلوع اسلام، اور وہ تمام وہ نظمیں کہ جس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں انہوں نے، وہ تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کتنا شاندار ہوگا۔ حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق، اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے، غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھی، اس پر 900 سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے، اور سلطان محمد فاتح نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کیپچر کیا، تو انہوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر عمل کیا، اور یقین تھا ان کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے۔ غزوہ ہند بذات خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کے ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے ہیں، ود فزیکل پریزنس، ایکچولی لوگ ان کو دیکھ سکیں، بات کر سکیں۔ وہ اولیاء اپنے وقتوں میں موجود ہوتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے دور کی خوشخبریاں یا وارننگز، یا جو مسلمانوں کو کہاں کہاں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اسپرچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو، جیسے نور الدین زنگی کو آئی تھی، یا اللہ کے بندوں کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت معین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو، اور پرتھوی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت، اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے، اور دوسری طرف حضرت معین الدین چشتی میں جلال میں آ کے پرتھوی راج سے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا، تو پرتھوی راج مذاق اڑاتا تھا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی، اور دوسری طرف خواب میں شہاب الدین غوری کو آ کے حکم دے رہے تھے کہ پہنچو۔ تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا ہے، وہ دردناک شکست دی ہے پرتھوی راج کو، بلکہ اس کو زنجیروں میں گرفتار کیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ قریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے، جو تمہیں بلا رہے ہیں، تو شہاب الدین غوری جب حضرت معین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آ کے مجھے بلا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی، روحانی انفارمیشن تھی، روحانی آرڈر تھا، ایک حکم تھا کہ جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو۔ تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ کہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کے ایک بزرگ، ایک غیر معمولی بزرگ، تقریباً 560 ہجری میں، یعنی آج سے کوئی 900 سال بالکل ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں، اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی، اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک صاحب بصیرت، صاحب نظر، ایک سیر، جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی، بصیرت دی، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور میں وہ خوشخبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں تحریر کر دیں، وہ بیان کیا۔ تو تقریباً 900 سال سے ان کا یہ فارسی کلام، اور اس سارا فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پہ اس خطے میں، یہ پوئٹری ہے، تمام شاعری ہے، اور 900 سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پہ عربی، یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے، مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیاں گزر چکی اس کو، تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا۔ تقریباً انہوں نے 2-2.5 ہزار شعر کہے تھے اس حوالے سے، لیکن اب تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو باقی بچے ہیں۔ اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں نے ہمیں کوئی ان کے بارے میں، ان بزرگ کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کا دور تیمور شاہ، یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تیمور تقریباً 1300 سم تھنگ میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کے آلموسٹ 900 ایئرز جو بنتا ہے، اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل۔ جو سب سے پہلا اس کا پبلشڈ نون ریکارڈڈ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا، before first world war, exactly not first world war, war of independence.
1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے. اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پہ باقی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ولی اللہ کے ایک نواسے تھے, شاہ اسماعیل شہید ان کا نام ہے, اور ان کے ساتھ سید احمد شہید ایک دوسرے بزرگ تھے, جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا. اور اس کئی سال جہاد کرنے کے بعد ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر آپ شہید ہوئے ہیں. یعنی سید احمد شہید کی تحریک کہلاتی ہے تحریک مجاہدین. اور اس میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے نواسے تھے, ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 1851 میں اربعین کے نام سے, اربعین کے نام سے کلکتہ سے شائع ہوئی. تو اس سید احمد شہید کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں, ان کی کتاب کے آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ چھپا تھا. اور شاہ اسماعیل شہید ایک انتہائی ریلائبل, ایک عالم دین, ایک مجاہد, اور ان کی شہادت سکھوں کے ہاتھوں بالاکوٹ میں ہوئی. اس کے بعد مختلف دور میں, یعنی 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی, اس میں بہت بڑا کردار نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں ذکر یہ کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے. یعنی 900 سال پہلے لکھا تھا, جب انگریزوں کا وجود نہیں تھا. 900 سال پہلے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے, نصرانی آ کے قبضہ کر لیں گے, اور تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت تک ان کی حکومت قائم رہے گی. اچھا, ایگزیکٹ انہوں نے ٹائم دیا. اچھا, چونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ انگریزوں کا آمد, انگریزوں کی جو ہندوستان میں آمد ہے وہ 1757 سے شروع ہوتی ہے. یعنی 1757 بیٹل آف پلاسی میں جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. تو جب 1857 قریب پہنچا تو مسلمانوں میں جہاں اور بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور آزادی کے لیے ایک تڑپ تھی, اس میں یہ پریڈکشن بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ 100 سال سے کم انگریز رہیں گے. تو مسلمان یہ سمجھے کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں, لہٰذا اب بغاوت کی جا سکتی ہے, ایک جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے کہ ہم انگریزوں کو نکال باہر کریں گے. یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنے کا. اس جنگ آزادی میں کوئی 20-22 سال کے ایک نوجوان شامل تھے, عبد المعبود صاحب ان کا نام تھا. رائٹ. عبد المعبود صاحب جب اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی, تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس آزادی کو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں 1857 میں ملے گی, یہ تمہیں 90 سال کے بعد نصیب ہوگی. انگریزوں کے دور کا آغاز 1757 سے نہیں ہے, 1857 سے. انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی. رائٹ. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے تک زندہ رہے. ان کی عمر کوئی 110-115 سال تھی اس وقت. اس کے بعد ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا کہ مزید 40 برس زندہ رہے, اور 162 سال کی عمر میں عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا. اور انہوں نے یہ سارے واقعات جو 1857 سے لے کر جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے 1980 وغیرہ کے آس پاس تک, انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی, اور وہ چشمدید گواہ بھی ان کے. اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں, جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے H8 کا, اس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے, اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب دفن ہے, اور ان کی قبر پہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے, ایک عمر 162 سال. اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے, ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں, اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے. تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتائے تھے, اس میں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں, انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ آزادی میں جو 1857 میں مسلمانوں نے برپا کی. ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں اس کے بعد 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کی تاریخ لکھتے ہوئے, اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیلی ذکر کیا گیا. سو مطلب ریلیٹیو ورک ہیز بین ڈن. جی, خاصا کام اس پر ہوا. دوسرا یہ کہ اسکالرلی سرکلز میں, ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے,